نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ لا الہ الا اللہ والاول وآخر وظاہر وباطن یحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وإنك أنت الوهاب رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی انشاءاللہ تعالی ہم نے سورہ الانعام انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گی۔ 149 تک ہم نے جو ہے لاسٹ ٹائم کیا تھا، اور اب آیا 150 سے سٹارٹ کرتے ہیں، تو میں اس کی تلاوت لگا دیتی ہوں۔ قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون۔ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان لوگوں کے خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ یہ ہم نے پیچھے سے جو اس کی کنٹینیوٹی یہ آ رہی تھی نا کہ بدعات کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے بدعات جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، اور کیسے ایک کوئی چیز شروع کی جاتی ہے تو پھر اس کو فالو کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر اصل شکل جو ہوتی ہے وہ دین کی وہ چینج ہو جاتی ہے۔ تو انہی بدعات کا ذکر کرتے ہیں جو مشرکین مکہ میں تھیں، وہ ساری بدعات، اور کچھ اب ہمارے دین میں بھی شامل ہو گئی تھیں، تو ان کا ہم ذکر کر رہے تھے، جس میں اب اس میں جو ہے وہ کیونکہ جب آپ بدعات کی کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ لوگ میں نے بتایا تھا مشرکین مکہ یہ عذر پیش کرتے تھے کہ ہمارے بڑے بزرگ تو ایسے ہی کرتے تھے، اور وہ ایسے تھوڑی کرنے لگ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ضرور کسی نہ کسی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انہیں کہیں حکم کے حساب سے وہ یہ کر رہے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ دین ابراہیمی پہ اپنے آپ کو کہتے تھے ہم ہیں، اور لیکن انہوں نے کتنی اس میں چینجز کر لی تھی، اور کتنا وہ ڈسٹارٹڈ ہو گیا تھا دین کے، ایک اپنا ہی اس کی شکل بن چکی تھی۔ تو وہ یہی عذر پیش کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اس بات کا ذکر ہے کہ ان سے کہو کہ لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، کیونکہ انہوں نے حرام کر لیا تھا نا کہ یہ مادہ کوئی کھا سکتا ہے، نر کوئی کھا سکتا ہے بہت سے جانوروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو پھر قرآن میں ہی کہہ دیا کہ ان سے کو جاؤ لے کر آئے کوئی گواہ، اور پھر آگے کیا کہا کہ پھر اگر وہ شہادت دے دیں، جو اگر وہ کوئی دے دے شہادت کہ ہاں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تم ان میں کبھی شامل نہ ہونا، کبھی اس غلط بات کے ساتھ تائید نہ کرنا، اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، جو آخرت کے منکر ہیں اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ سورہ نام میں بہت بدعات کے بارے میں احکامات آتے ہیں، تو بہت زیادہ ہم لوگوں کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کتنا زیادہ ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو اچھی بات ہے، دین ہی کی تو بات ہے، ہم تو قرآن ہی پڑھ رہے ہیں یا قرآن ہی کوئی چیزیں ہیں، تو اس میں کیا ایسی بات ہے کہ ہم کیوں نہ کریں۔ جیسے پنسورا کی بات ہو رہی تھی، یا ایک میرے ذہن میں آ رہا ہے منزل ہوا کرتی تھی، کچھ لوگ منزل پڑھا کرتے تھے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن ہی ہے، ہم تو دعا ہی مانگ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو اس میں کیا حرج ہے۔ تو جب سورہ نام ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ عبادت صرف وہی ہو سکتی ہے جو میں تمہیں، جس کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے، ایگزیکٹ وہی ہو سکتی ہے، صرف وہی عبادت ہے۔ اگر اس سے ہم ایک چیز آگے یا ایک چیز پیچھے کرتے ہیں تو وہ پھر عبادت میں شامل نہیں ہوگی، وہ پھر ایک جو ہے اس کا ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اور یہ کئی دفعہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمیں اپنے بڑے بزرگوں سے جو اتنے عرصے سے یہ چیز کرتے آ رہے ہوں تو ان کو بتانا، لیکن انہیں چینج کرنا۔ لیکن آپ یہ بھی سوچیں کہ الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی عمر دی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب عمر لمبی ہو جاتی ہے تو کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ریزن سے لمبی عمر دیتے ہیں نا، ان میں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ لمبی عمر مل جاتی ہے تو انسان کئی دفعہ اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لیتا ہے،
کئی دفعہ انسان عقیدہ درست کر لیتا ہے، اس کے اوپر اور بہت سے جو ہے وہ چیزیں انسان غصے کا جو ہے وہ نرمی پڑ چکی ہوتی ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو وہ بہتر ہو جاتی ہے اس کی پہلے کے مقابلے میں۔ تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے بڑے بزرگوں کو اتنی عمر دی ہے کہ ہم ان کو کوئی چیز بتا سکیں کہ یہ چیز جو ہے وہ بدعت ہے یا یہ چیز جو ہے یہ ہمارے دین میں اس طرح نہیں ہے، گو کہ وہ شروع میں ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا ایکسیپٹ کرنا، کیونکہ ایک چیز جو اتنے عرصے سے کرتے جا رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کو ایک پولائٹ طریقے سے سلولی اینڈ اسٹیڈیلی آرام سے ان کے اوپر ورک کر کے ان کو ایک چیز سمجھا دیں، اور اگر وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر کے اس بدعت کو چھوڑ دے تو سوچیں انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کس قدر ثواب ملے گا۔ یہ ہمارا ہونا چاہیے نا کہ ان کو ہم یہ کہیں یا اس بات پہ انوائٹ کریں کہ آپ سورہ الانعام کے جو ہے نا اس کو پڑھیں، بدعات کے بارے میں کلیئرٹی لیں، اور پھر ایسی کوئی بھی چیز جو ہمیں حدیث کی روح سے یا قرآن کی روح سے نہیں پتہ لگتی وہ ہم نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا نا کہ جی وہ بیت اللہ کا طواف جو ہے ہم صرف بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ صرف بیت اللہ کا آپ طواف کر سکتے ہیں، کسی اور جگہ کا نہیں۔ کیا آپ کسی اور مسجد کو بنا کے بیت اللہ کی طرح کا طواف کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ کریں گے تو پھر اگر کوئی یہ بات کہہ دے کہ جب بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں تو پھر ہم مسجد نبوی کا طواف کیوں نہیں کر سکتے؟ یا کوئی یہ کہنا شروع کر دے کہ وہ بھی تو ایک مسجد ہے تو جو ہمارے ہاں مسجد ہے اس کا طواف کیوں نہیں کر سکتے؟ اور اس طرح کر کے کوئی لوگ طواف کرنا شروع کر دیں، جیسے میں نے بتایا پاکستان میں ایک ایسا ہو بھی رہا، وہ کہتے ہیں یہ منی حج ہے کہ آپ وہ بھی مسجد ہے یہ بھی مسجد ہے، ادھر بھی طواف کرتے ہیں ادھر بھی طواف کرتے ہیں، آپ ادھر کر لیں ادھر آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، ادھر چلے کم ملے گا، طواف ہی کریں ایسے ہی تو اس طرح کر کے لوگ اس چیز کو شروع کرتے ہیں، پھر اس میں ایک کاروبار چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ کتنے کتنے لوگ جن کو دین کا علم نہیں ہے وہاں جا کے کہتے ہیں ہم جی چھوٹا حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیز کیونکہ ہم نے نہیں ہوتی دیکھی تو پھر ہمیں یہ ویئرڈ لگتی ہے، لیکن بہت سی بدعات ہوتی ہیں جو ہم نے اچھے طریقے سے دیکھ لی ہوتی ہیں تو پھر ہمیں ان کو چھوڑنا مشکل لگتا ہے۔ تو ایسی ہر چیز سے ہم پرہیز کر لیں، کیونکہ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر کوئی تمہیں وہ شہادت دے بھی دے تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا، اور ہرگز ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں، جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو صرف عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، اور صرف اسی طرح ہو سکتی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کوئی اور چیز ہم اس میں نہیں شامل کریں، اور اس بات سے ڈریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو لوگ اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں اور ان کے پیچھے نہ چلنا۔ ہمیں بہت کلیئر کٹ احکامات یہاں پر آ گئے ہیں۔ اچھا جی، 151 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ساری بدعات کا جو وہ ذکر کر کے اور ساری باتیں بتائی کہ یہ جو تم لوگوں نے نیا دین بنا لیا ہے اور نئی چیزیں گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے، اپنی کتنی رنگ برنگی چیزیں تم نے اس میں شامل کر لی ہیں، اس کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوبارہ سے کلیئرٹی دی ہے کہ کیا کیا احکامات ہیں ہمارے دین میں اور کس طرح ہم نے جو ہے وہ اپنے دین کو لے کے چلنا ہے۔ اچھا جی، اب وہ کیا احکامات ہیں پڑھتے ہیں جی 151 میں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ اب یہ بتا دیا کہ کیا پابندیاں عائد کی ہیں، اور یہ ساری جو پابندیاں جتنی بھی ہیں نا اس کے اندر یہ ٹوٹل میرا خیال ہے 9 ہیں، اور شاید اینڈ میں 10ویں میں تو بتایا ہے کہ اس کے اوپر آپ ہدایت کا جو ہے نا یہ رستہ ہے۔ کیا پابندیاں عائد کی ہیں؟ سب سے پہلے کیا یہ کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور پہلی پابندی شرک کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، اور شرک جو ہے نا بڑی طرح کا ہوتا ہے، احکامات کا شرک، ہدایات کا شرک۔ شرک کی جو قسمیں ہیں نا تھوڑی سی ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے۔ ایک ہوتا ہے شرک فی العلم۔ اب شرک فی العلم یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی مخلوق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے اس میں سے کوئی بھی نبی، کوئی بھی ولی، کوئی بھی نیک بندہ جس کو آپ یہ سمجھیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کو کسی چیز کا علم ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ یہ دل کی باتوں کو جانتے ہیں یا ان کو پتہ لگ جاتا ہے، صحیح ہے؟ کئی دفعہ کوئی بزرگ ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں یہ مجذوب ہیں، اور پھر کہتے ہیں وہ مجذوب ہیں ان کو پتہ لگ جاتا ہے، ہمیں شکل دیکھتے ہی ان کو پتہ لگ جاتا ہے، ہمارے ساتھ فیوچر کی بات کا پتہ لگ جاتا ہے، یا وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ لوگ بڑی ان کی عزت کرتے ہیں۔
کہ تو مجذوب ہیں اور ان کو پتہ لگ جاتا ہے، غیب کی بات کا پتہ لگ جاتا ہے یا فیوچر کا پتہ لگ جاتا ہے، یا ہمیں دیکھ کے بتا دیتے ہیں آپ کے یہ بچے ہیں، آپ کے یہ ہیں، یا یہ آپ کے ساتھ ہوگا، یا اس طرح کی بات۔ اور کئی دفعہ انسان لوگوں سے سن کے اتنا مرعوب ہو جاتا ہے کہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ اتنے اللہ کے نیک بندے ہیں۔ لیکن اگر آپ نیک بندہ ہونا تو ٹھیک ہے، آپ ان کی تعظیم کر سکتے ہیں کہ وہ بہت نیک بندے ہیں، ان سے دعا کا کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسی چیز نہیں آپ کر سکتے کہ اس بات پہ یقین کر لیں کہ ہاں ان کو کوئی غیب کا علم ہے، یا وہ یہ کہہ دیں کہ آپ کے ساتھ یہ کچھ مشکل پیش آ جائے گی یا آ سکتی ہے، یا وہ آپ کو کوئی علم دے دے کہ ہاں اس کی شادی فلاں سے جو ہے آپ کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ یا فلانے بندے سے کی شادی نہ کریں ایسے ہو جائے گا، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا علم جو آپ سمجھیں گے کوئی آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ، اور ہم سمجھنے لگ جائیں کہ ان کے پاس یہ طاقت ہے اس علم کی جو کہ غیب میں ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اور اس میں استغفر اللہ، کئی دفعہ یہ جو شرک بالعلم ہے نا، اس میں بہت سے جو ہمارے نیک لوگ ہیں جو وہ تو آتے بھی ہیں، اور کئی دفعہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبیوں کو بھی بہت اوپر تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بہت جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ کچھ نعتیں ہم پڑھتے ہیں تو نعتوں میں کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعظیم کی جاتی ہے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر بٹھا دیا جاتا ہے۔ ایک بڑی مشہور قوالی ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کے میں نہ جاؤں گا خالی، سنی ہوئی ہے نا آپ نے؟ آئی ایم شیور سب نے سنی ہوگی۔ تو اس میں کیا ہے؟ بھر دو جولی میری یا محمد، لوٹ کے میں نہ جاؤں گا خالی۔ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ طاقت ہے؟ نہیں، یہ غلط ہے لفظ، اس قوالی کا یہ لفظ غلط ہے۔ اسی طرح کوئی بھی نعت ایسی ہو، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں۔ نبی بھی ایسے نبی، اب نبی تو ہے ہی نہیں نا، تو کسی بھی انسان کی جب ڈیتھ ہو جائے اس سے ہم کچھ مانگ نہیں سکتے کہ وہ ہمیں کچھ دے سکتے ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ زندہ لوگوں سے دعا کا کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کام ہے نا ہمیں دینا، تو ہم نے کیا کہہ دیا؟ بھر دو جھولی میری یا محمد، غلط ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈال رہے ہیں، تو یہ پھر شرک میں آ گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے جو ہے نا، یہ جیسے یہ دینا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک قوت ہے، تو یہ اس طرح یہ شرک میں شامل ہو گیا۔ اچھا، اب یہ شرک فی العلم میں نے یہ بتایا کہ کوئی بھی ایسی چیز جو علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، یا جو چیزیں پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، وہ سمجھنا کہ کوئی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ یہ کر سکتا ہے۔ دوسرا، شرک فی التصرف، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا تعلق جو ہے نا وہ عقیدے سے ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ہماری زندگی میں کیا ہونا ہے، ہمارے آگے کیا ہوگا، مشکل ہمیں آئی، مشکل کہتے ہیں نا کہ جی مشکل کشاں ہیں، فلانے پیر مشکل کشاں ہیں، فلانے یہ ہیں، تو اس طرح کی چیزیں، اور کوئی بھی ہم نے ان کے لیے نظر نیازیں کریں کہ ہماری مشکل، اب ہم نے فلانے پیر کے پاس گئے اور ہم نے ان سے مشکل کشائی کی کہا تو انہوں نے ہمیں یہ کہا، تو نذرانے کے طور پہ ہم نے ان کو فلانی چیز دی، یا نذرانے کے طور پہ کوئی قربانی دی، یا کچھ ایسی کوئی بھی چیز، تو جو بھی کوئی قربانی ہے، جو بھی کوئی صدقہ خیرات ہے، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتا ہے، کسی اور شخص کے لیے نہیں ہو سکتا۔ قربانی بھی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتی ہے۔ ایون آپ یہ دیکھیں، قسم ہوتی ہے، لوگ قسم کھا لیتے، مجھے میرے بیٹے کی قسم ہے، مجھے تمہاری جان کی قسم ہے، کہہ دیتے ہیں نا ایک دوسرے کو، میری ماں کی قسم ہے۔ قسم بھی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کسی اور کی نہیں ہوتی ہے۔ قسم اگر کھائی جا سکتی ہے تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اور وہ بھی قسم ایسے نہیں، ہر دوسرے چھوٹی سے چھوٹی بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے۔ قسم صرف وہی کھانی چاہیے جو صرف بہت امپورٹنٹ ایشو کے اوپر کھائی جائے، اور وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے، کہ کسی کے جھوٹ سچ کا فیصلہ کرانے کے لیے کوئی ایسی نوبت آ گئی ہے کہ کسی چیز کا پتہ نہیں لگ رہا، کوئی گواہی کا پتہ نہیں لگ رہا، اس وقت آپ قسم کھا رہے ہیں، تو وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ میں نے واقعات کا ذکر کیا نا، لوگ بہت سے واقعات شیئر کرتے ہیں کہ جی پیروں فقیروں کے ہم ایسے گئے تو بیمار تھے، جب وہاں سے واپس آئے تو بالکل ٹھیک ہو گئے، جی آپ بھی جائیں اپنا مریض لے کے ان کے پاس، وہاں سارے مریض ٹھیک ہو جاتے۔ اب صحت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ رزق بھی شامل ہے، رزق دینا اللہ سبحانہ نے جگہ جگہ کہا ہے کہ میں نے تمہیں رزق فراہم ہم کرتے ہیں، تو اب آپ کسی بھی پیر فقیر یا نیک انسان کو یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمیں رزق فراہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہوں تو وہ ٹھیک نہیں ہے، زندہ ہو تو آپ ان سے
दुआ का कह सकते हैं ना, कोई नेक है तो दुआ करें अल्लाह सुब्हाना तआला से के, अगर आपने कहना भी है तो। ये तो नहीं समझ सकते कि ये हमें रिज़्क फराहम करेंगे। अच्छा, कई दफ़ा ऐसे भी होता है, लोग कहते हैं हम तो जी मज़ार पे जा रहे हैं, हम उनसे नहीं माँग रहे, हम तो अल्लाह सुब्हाना तआला से माँगेंगे, उनसे थोड़ी माँगते हैं, बस वैसे ही हम तो अकीदत के लिए जा रहे हैं। तो अकीदत के लिए भी आपने अकीदत के लिए मज़ार पे तो नहीं आप जा सकते ना किसी की। तो दुआए मग़फ़िरत के लिए जा सकते हैं, या फिर कब्रिस्तान में जाने का मकसद क्या होता है कि आपको अपनी मौत याद आए। इबरत के लिए जाना होता है कब्रिस्तान, इबरत के लिए जाना चाहिए वहाँ पर। तो इसलिए इन बातों से बहुत क्लियर हो जाएँ, मैंने बताया था देगें चढ़ाते हैं पीरों के नाम की, उर्स होते हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें, चादरें चढ़ाना, ये सब चीज़ें जो हमारे इनमें होती हैं, ये सब फिर क्या हो गई? शिर्क की इक़साम में आ गई। अब हम पढ़ते हैं शिर्क फ़िल इबादा, तीसरी चीज़ है। एक हो गई शिर्क फ़िल इल्म, शिर्क फ़िल तसर्रुफ़, शिर्क फ़िल इबादा। फ़िल इबादा ये होता है सजदा करना, रुकू करना, रोज़ा, जो भी इबादतें हैं ना हमारी, माल खर्च करना, इबादत करना, जो सब कुछ भी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए हो सकता है। अगर आपने अल्लाह सुब्हाना तआला के अलावा किसी और को सजदा किया, रुकू में गए या कुछ ऐसी चीज़ की, तो वो शिर्क फ़िल इबादा हो जाएगा। जैसे कि अब आप देख मज़ारों में आप जा रहे हैं देखने, जी सजदे करते हुए लोग जाते हैं वहाँ सजदा करते हैं। यहाँ पे कहते हैं जी हम इनकी तरफ पीठ नहीं कर सकते, कब्र है तो ऐसे सीधे चलते हुए आएँगे कि हम पीठ नहीं कर सकते। या आप रुकू करें या वहाँ जाके दुआ माँगे, दुआ भी अल्लाह सुब्हाना तआला से माँगनी है ना, तो वहाँ जाके दुआ करना या वहाँ जाके इबादत करना, कि हम तो मज़ार पे जाके इबादत कर रहे हैं। उर्स हो रही है। अच्छा, फिर इबादत के लिए भी एक ख़ास ये है कि कई इबादत ऐसी है ना जिनमें ख़ास लिबास पहनना होता है। जैसे हमारा हज है, तो हमने इहराम का एक ख़ास लिबास है वो पहनना होता है, ख़ास अटायर पहन के हम जाते हैं उस इबादत के लिए। तो ऐसे आप कोई ख़ास अटायर पहन के जाएँ, जैसे यहाँ पर जो उर्स होते हैं, कुछ होते हैं, उसमें भी कई लोग एक स्पेसिफ़िक अटायर पहन के फिर जाते हैं। तो ऐसे कोई अटायर पहन कर जाना, सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना तआला के लिए आप एक स्पेसिफ़िक अटायर पहन के जा सकते हैं, कुछ भी चीज़ करने के लिए। किसी भी और दुनिया का जो भी चीज़ हो, पीरी, फ़कीरी, कब्र, कोई नेक इंसान, नबी, वली, किसी के और वो सब कुछ नहीं कर सकते। सजदा, रुकू, इबादत, माल खर्च करना, कुछ ऐसी चीज़ हम नहीं कर सकते। ठीक है? फिर है शिर्क फ़िल आदा, ये लास्ट है शिर्क फ़िल आदा, यानी एक आदत के तौर पे। आदत के तौर पे भी हम शिर्क कर लेते हैं। वो कैसे हो गया? जैसे रोज़मर्रा के कामों में। अब रोज़मर्रा के कामों में जैसे हम कहते हैं इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, ठीक है? तो वो आप ये सब पढ़ने की बजाय किसी और का नाम लेना शुरू कर दें ना। जैसे कह देते हैं कि जी ये पीर बख्श है, या फिर इस तरह की बात करना कि जैसे कि ये या अली मदद, या फ़ातिमा मदद, बीबी फ़ातिमा की रहमत से कुछ यूँ करके उनको कॉल करना जब आप मुश्किल में हो या दिन में मुश्किल हो में हो, तो आप कहते हैं या अली मदद कर दे, या अली हमारे या अली के नाम से शुरू किया या बीबी फ़ातिमा के नाम से शुरू किया, इस तरह की चीज़ें। तो ये सब शिर्क फ़िल आदा में आ जाते हैं कि आम दिनों में भी आपने कुछ ऐसा नहीं करना जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए। और ये कसम वाली बात भी शिर्क फ़िल आदा में आ जाती है, जो लोग कसमन अ, आदतन कसम खाते हैं ना, वो शिर्क फ़िल आदा में आ जाती है। तो अब ये है कि हम ये मत समझें कि हम लोग जो हैं वो शिर्क से महफ़ूज़ हैं। तो अपने आप को समझें, हम में से हमसे कभी गलती ना हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ज़रूर दुआ माँगते रहनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ माँगी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि मुझे शिर्क से बचा, क्योंकि उनके वालिद मोहतरम जो थे वो और फिर उनके जो इर्द-गिर्द के लोग थे, कुछ सितारों को पूजते थे और बहुत बुत परस्ती वहाँ होती थी। तो वो ये दुआ माँगते थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे शिर्क से बचा। तो हम ये मत समझें कि हम लोग हर चीज़ से पाक हैं। अल्लाह अल्लाह का शुक्र अगर हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं करते, लेकिन अपने आप को बहुत बचा के रखें और ये कोशिश करें, अल्लाह ताला से दुआ माँगते रहें कि कभी ऐसा ना हो कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की हक तलफ़ी कर दें। ठीक है? तो ये तो थी पहली बात, जो पहला हुक्म आया, आया 51 में, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। अब दूसरा क्या है? वालिदैन के साथ नेक सलूक। अच्छा जी। अब वालिदैन के साथ नेक सलूक में अब क्या-क्या आ गई बातें? उसमें देखें 3 चीज़ों से आपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करना। एक कौल, एक फ़ेल और एक माल। अब कौल, कौल कैसा? यानी कि अच्छा कलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सॉरी माँ-बाप से अच्छा कलाम आपने करना है, नरम बात करनी है,
ایسے الفاظ چوز کرنے ہیں یا ایسی چیز چوز کرنی ہے جو ان کو اچھی لگے، لطیف لگے۔ ایون باڈی لینگویج آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو اچھی لگے۔ آپ کے چہرے کے تاثرات ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ وہ کوئی بات کر لے تو آپ چہرے کے تاثرات بنا لیں۔ چہرے کے تاثرات بھی ایسے ہونے چاہیے کہ مسکراہٹ سے ان سے بات کریں، غصے سے بات نہ کریں۔ یا ایک بندہ ہوتا ہے نا کہتا ہے میں نے کہا تو کچھ نہیں بس منہ کر دیا، ایسے ہی کرتی رہتی ہیں ہر وقت، ٹھیک ہے؟ یہ بھی نہیں کرنا۔ اپنے ہر قول میں رکھیں، اور اسپیشلی جب ماں-باپ بوڑھے ہو جائیں، جب چڑچڑے ہو جائیں، جب غصیلے ہو جائیں، جب چھوٹے بچوں کی طرح ایک بات بار-بار پوچھنے لگ جائیں۔ کئی دفعہ ماں-باپ اونچا سننے لگ جاتے ہیں، تو بار-بار پوچھتے ہیں ایک بات کہ بار-بار پوچھتے ہیں، تو پھر چڑیں مت کہ ابھی تو بتایا تھا، پھر آپ پوچھ رہی ہیں ابھی تو بتایا تھا۔ تو پھر ان کو بار-بار بتائیں، پیار سے بتائیں۔ ڈانٹ-ڈپٹ ہم پیرنٹس کی نہیں کر سکتے، استغفر اللہ، جو غلطیاں ہو گئی ہم نے کبھی ڈانٹ-ڈپٹ اپنے پیرنٹس کی کر لی، تو اب سے نہیں کرنی کوشش کر کے، ٹھیک ہے؟ کبھی انسان جوش میں آتا ہے نا کوئی اونچی بات کر دیتا ہے، تو اس طرح نہیں کرنی۔ کال کال کے لیے بہت خیر ہے، پھر فیل کیا ہو گیا کہ ایسی ہر چیز جو ہم کریں ان کا خیال رکھنے کے لیے، ان کی خدمت کے لیے، ان کے پاس جائیں، ان کو ان کے لیے جو ہے نا دیکھیں انہیں کس چیز کی ضرورت ہے، کیسے آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، انہیں کھانا بنا کے دے سکتے ہیں، ان کو دوائیاں دے سکتے ہیں، ان کو ڈاکٹر کے لے جا سکتے ہیں، ان کی ان چیزوں کی ذمہ داری خود لے لیں، ان کے گھر جائیں، ان کی الماری صحیح کر دیں، ان کی چیزیں ٹھیک کر دیں، وہ کس طرح رہ رہے ہیں، کس طرح نہیں رہ رہے، ان کو کوئی چیز چاہیے خود ہی دیکھیں، ضروری نہیں وہ آپ سے کہیں کہ مجھے یہ چیز چاہیے، خود ہی دیکھیں کہ ان کی نظر کی اینک کہیں ٹھیک ہے، صحیح چل رہی ہے، نہیں چل رہی، میں ان کو نظر کی اینک لے دوں، میں ان کو دیکھ دوں، ان کا جوتا ٹھیک ہے، پہننے والا جوتا ٹھیک ہے، ان کے پاس گرم کپڑے ہیں نہیں ہیں، چلو سردیوں کا موسم ہے تو میں ان کے کپڑے اندر رکھ دوں، ان کے گرمیوں کے کپڑے نکال دوں۔ کچھ بھی چیز کر کے آپ نے فعل سے ثابت کرنا ہے کہ آپ ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، ان کی خدمت اچھے سے کرنی ہے، انہیں کہ آپ بیٹھ جائیں میں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ فیل سے کرنا ہے، اور پھر مال سے کہ آپ کے پاس جو مال ہے وہ بھی اپنے پیرنٹس پہ خرچ کریں ضرورم ضرور۔ ضروری ہی نہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ آپ انتظار کریں اس بات کا کہ وہ ہمارے پیرنٹس کے پاس تو بہت پیسے ہیں تو وہ ان کو تو ضرورت نہیں ہمارے پیسوں کی۔ نہیں، آپ اپنے مال سے تحفے تحائف لے کے جائیں، ان کو دیں اچھے تحفے، اس طرح دیں کہ وہ خوش ہوں ان چیزوں پہ، اور جو چیز ان کو چاہیے وہ لے کے دیں، یا پھر ان کو ان کی ضروریات کی چیزیں، کبھی انسان کا دل کرتا ہے نا، ماؤں کا اسپیشلی، باپوں کے پاس تو کبھی پیسے ہوتے ہیں، ماؤں کے پاس کم ہوتے ہیں، تو ماؤں کا اسپیشلی کبھی دل کرتا ہے کہ چلو ایک روزمرہ کی تو ان کو اپنے ہسبینڈ سے چلے پیسے ملتے ہی ہیں مہینے کے، لیکن اگر کبھی آپ ان کو ان کے اوپر ہاتھ پہ پیسے رکھ دیں، دل کرتا ہے کبھی نواسے نواسیوں کے اوپر لگانے کو، کبھی اپنے سرونٹس کو، جو بھی لوگ ان کو عزیز ہیں، ان کے سہیلیاں ہوں گی، کوئی سرکل ہوگا تو ان کے ہاتھ پہ کچھ پیسے ہوں تو ان کو آسانی ہو جائے گی، تو اس طرح تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے نا، ویسے بھی حدیث میں ہے کہ ماں کا جو حق ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے باپ سے، ٹھیک ہے؟ یہ تو بہت فیمس ہے نا کہ صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پوچھا سب سے زیادہ میرا حق کس، مفہوم ہی بتا رہی ہوں کہ سب سے زیادہ، ایک صحابی نے اس سے پوچھا کہ سب سے زیادہ کس کا میری جان پہ حق ہے، تو آپ نے کہا تیری ماں کا، انہوں نے کہا اس کے بعد، انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم پھر کہا تیری ماں کا، انہوں نے پھر تیسری دفعہ پوچھا اس کے بعد، انہوں نے کہا پھر تیری ماں کا، اور چوتھی دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا تیرے باپ کا۔ تو ماؤں کا 3 گنا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نا، اتنی ہمیں جو درجہ دیا ہے یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مائیں بنایا ہے، اتنی عزت دی ہے ہمیں ماں بنا کے، اور ہمارا اتنا حق اولاد کو دے دیا ہے ہمارے اوپر، کتنی ہے ہماری پریسٹیج کی بات ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں۔ اور جب کبھی چھوٹی موٹی بات ہوتی ہے، اور بیچارے آپ سوچیں نا، باپ ساری زندگی پیسہ لگاتے ہیں اولاد کے اوپر، ہمیں بھی ارن کرتے ہیں، ان کو ارن کرتے ہیں، انہوں نے کبھی کبھی میں نے کسی آدمی سے نہیں یہ شکایت سنی کہ انہوں نے کہا لو جی ہمارا سارا کچھ تو ہم دیتے ہیں اور ان کا سارا حق ماں کا ہے، سارے پیسے تو ہم دیتے ہیں، ہم لگاتے ہیں۔ کتنا بڑا دل ہوتا ہے آدمیوں کا، کبھی نہیں میں نے سنا کسی آدمی نے شکایت کی ہو کہ ہمارا چوتھا درجہ دے دیا ہے، ہم تو اتنا سارا کرتے ہیں تو ہمیں تو درجہ ہی نہیں دیا، ہم جو ہے وہ 5 تلے جنت جو ہے وہ ماں کو دے دی ہے، تو باپ کا کیا ہے؟ میں نے نہیں سنا ان کو گلے کرتے ہوئے۔ ہمیں عورتیں ہر وقت کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہوگی نا تو گلا کریں گی، یہ کیوں نہیں ہمارا ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی دیکھیں جو ہمیں عزت ملی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا جی، تو پھر یہ ایک حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے نا ایک دو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے، حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت نہ کی، اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کہا آمین۔ دیکھیں آپ اس کے سچ ہونے میں کیا ہو سکتی ہے کہ کسی نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، تو ایسے ہی ہے جیسے وہ ہلاکت کے برابر ہو گئی یہ بات۔
تو ضرور ضرور جن کے ماں باپ ہیں زندہ ہیں، اپنی ہر کوشش اور مصروفیت میں سے آپ ان کے لیے ٹائم نکالیں۔ زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے، انسان کو وقت کا پتہ نہیں لگتا، کوشش کر کے آج وہ ہیں، کل اگر نہیں ہوں گے تو پھر وہی وقت ہمارے لیے پچھتاوا ہو جاتا ہے کہ ہم نے ان کی خدمت نہیں کی۔ تو اپنے پیرنٹس کی بہت بہت خدمت کریں، وقت نکالیں، یہ قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں، اور یہ کیسے حکم ہے ہمیں والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا، ٹھیک ہے؟ تو والدین کی حق تلفی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور حق تلفی ان کی کیا ہو گئی کہ ماں باپ کا حق تو ہم ادا نہیں کر سکتے نا، کیونکہ انہوں نے تو ہمیں پیدا کیا ہے، تو ہم پیدا کر سکتے ہیں اپنے ماں باپ کو، حق تو ایسے ادا ہوتا ہے نا ایکول پہ، تو حق تو ہم کبھی نہیں ادا کر سکتے، لیکن حق کوشش حق الوسع کریں کہ حق تلفی نہ ہو، کیونکہ وہ ماں باپ کی حق تلفی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا جی، اب تیسری بات آ گئی، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ اب اولاد کو قتل کرنا، دیکھیں جانور بھی جو ہوتے ہیں نا، وہ بھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتے، صرف دو تین جو ایسے لولی فارم والے ہیں نا، کوئی سانپ وغیرہ یا چھوٹے اس قسم کے جو ہوتے ہیں، وہ ایسے دیکھے ہیں جانور جو اپنے بچوں کو یا انڈوں کو کھا جاتے ہیں، لیکن اولاد کا قتل جس میں جو بھی ابورشن ہے، یا دیکھ کے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے تو لڑکی ہے تو ابورٹ کرا دی، اور یہ سب چیزیں کرنا اس چیز کے اندر شامل آ جاتی ہیں کہ اولاد کو قتل کرنے کے برابر ہو جاتی ہیں، تو یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور کہاں جہاں سے اب ہم اس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، نارتھ امریکن سوسائٹی میں کیا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ ابورشن جو ہے وہ الاؤڈ ہے، تو پھر اگر آپ کا کوئی بھی رول ہے اس چیز کے اندر، بے شک ایز اے فزیشین ہو، ایز اے نرس پریکٹیشنر ہو، کسی بھی طریقے سے آپ وہاں پر کام کر رہے ہیں، آپ الٹرا ساؤنڈس کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کوئی بھی چیز ایسی ہو جس میں ایسا رول آتا ہو، تو کوشش کر کے وہ آپ اس چیز سے لے لیں، ایکسکیوز کر لیں کہ آپ کا اس کے اندر رول نہ ہو ابورٹ کرنے کے اندر، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد 3 ہو گئے، چوتھا کیا ہے کہ اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی۔ اب چوتھا حکم کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا؟ یہ اب بڑے امپورٹنٹ احکامات ہیں، ان کے اوپر اللہ سبحانہ نے کھول کھول کے ہمیں بتا دی۔ بے شرمی کی باتوں کے قریب تک نہ جاؤ۔ کیا ہے بے شرمی کی باتیں؟ یہ تو میں آپ سے ہی پوچھ لیتی ہوں، مائک کھول کے بتائیں ذرا، آپ کے حساب سے بے شرمی کی باتیں کیا ہیں؟ کیا کیا ہو سکتی ہے بے شرمی کی باتیں جن کے قریب تک جاؤ؟ قریب بھی نہیں جانا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ اب کیا ہوتا ہے یہ فحاشی ہوتی ہے، یہ جو دیکھیں نا شہوت ہے، یہ کس طرح ہے؟ جب فحاشی کے منظر دیکھ کے آپ اس کو زیادہ اجاگر کرتے ہیں نا، اور پھر اس سے کیا ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں آج کل چل رہی ہیں، یہ پورنوگرافی وغیرہ، اس میں کیا ہے کہ اتنے لوگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ مینٹل ہیلتھ ایشوز آنے لگ جاتے ہیں، اور فیملیز ڈسٹرب ہو گئی ہیں پوری کی پوری، ناؤز باللہ۔ جیسے یہاں پر انہوں نے کیا ایک سن سٹی بنا دی، اب سن سٹی کا نام رکھا ہے کہ آئیں جا بے شک جو مرضی سن کرے، تو وہ ایسے بنائی کہ ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے یہاں جو بھی آؤ جو مرضی کرو، اٹ ول اسٹے ہیئر، اٹ ول ناٹ گو ود یو، ایسے ٹرمز بنا کے آپ کو تھوڑا سا بنا دیتے ہیں نا بے وقوف کے، جو آپ کر رہے ہیں یہاں پر یہ تو یہیں رہے گا، یا وہ آپ کے نامہ اعمال میں تو ساتھ نہیں جائے گا، وہ تو یہیں رہ جائے گا، تو نعوذ باللہ یہ سب چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قریب تک نہ جاؤ بے شرمی کی باتوں کے۔ ایسا کوئی منظر دیکھ لیں، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، آنکھیں بند کرنی چاہیے، اسی وقت نہیں دیکھنی چاہیے، اوپنلی، سامنے، اسکرین پہ، ایوری ویئر، اٹس ناٹ الاؤڈ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اگر تم آہستہ آہستہ اس کے پھر عادی ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ چیز بری لگنی بند ہو جاتی ہے، پھر ہم خود اس کا پارٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم نہیں تو ہمارے بچے ہیں، ہمارے بچوں کو تو بہت ہی ضروری ہے اس طرح بتانے کا۔ اور پھر یہ چیزیں اتنی اوپنلی انہوں نے کر لی ہیں، اتنی اوپنلی کر لی ہیں کہ اب جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے نا، آپ ایک چیز کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو نم ہو جاتی ہیں نا چیزیں، نم ہو جاتی ہے آپ کی وہ سینس، نم ہو جاتی ہے، تو جب آپ اتنی چیزیں ایسی دیکھیں گے تو پھر کیا ہے، بچوں کی بھی اور بڑوں کی، پھر وہ ان کی سینس جو ہے وہ ایسا ایسا نمنس کی طرف جانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو ہے وہ برائی کے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ تقرب الفواحشہ کا یہاں پہ ذکر آ گیا ہے کہ بالکل اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ اور بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب تک نہ جاؤ، اور یہاں پر
कहा है बेशर्मी की किसी बात पे। अब देखें इन्हीं सारी बातों की वजह से देखें अब कितनी पीडोफाइल्स आ गए, औरतों के लिए कितनी इनसिक्योरिटी और बढ़ गई है। औरतों को तो वैसे ही एक कमोडिटी बना दिया उन्होंने, है ना? उन्होंने एक प्लेयर की एक चीज़ बना दी है कि वो हर वक़्त उनकी एक बॉडीली फिगर हो, जो आदमियों को अट्रैक्ट करती हो और वो हर वक़्त तैयार होकर ऐसी ही प्रेज़ेंटेबल रहें कि वो आदमी के लिए एक प्लेयर का बाइस बने कि जो आदमी बाहर जा रहा है, वो जिस भी औरत को देखे, अगर वो एक अच्छे तरीके से बहुत तैयार होके और ऐसे कपड़े पहनेगी, तो वो उसके लिए तो अट्रैक्शन का ही बाइस है। तो वो उसके लिए तो फ्री की तफरी हो गई ना। और औरत ने क्या किया? मतलब जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं, वो तो फिर भी पैसे ले लेती हैं ना, कि पैसे लेके उनके पास कोई अगर जा रहा है, आ रहा है या वहाँ कोई वो डांस कर रही हैं, कोई मुजरा कर रही हैं, तो पैसे ले रही हैं। और हम आजकल क्या हो गया है कि आम ख़वातीन जो अगर ऐसे कपड़े पहन कर तैयार होके घर से बाहर जा रही हैं, तो समझे ना फ्री में ही वो तो उनको तो शो मिल गया, आदमियों के की तो वो तक़वियत का बाइस बन गई बगैर किसी उसके। तो अपनी हया, अपनी जिस्म जो माय बॉडी माय राइट्स जो है वो कैसे आपने अप्लाई करना है कि ये मेरी बॉडी है, व्हाई वुड समवन एल्स हैव अ लुक एट इट? क्यों कोई और देखे? क्यों कोई और इससे प्लेज़र ले? क्यों मैं अपने आप को किसी और की नज़रों का शिकार बनाऊँ कि कोई देख के इसको एन्जॉय करता रहे? सही है? तो ये तो हमारे अपने अंदर हमारी नफ्स में हमारी अना इस बात को कैसे क्यों बर्दाश्त कर रही है कि हमने कोई और किसी और के लिए प्लेज़र का बाइस बन गए, ठीक है? तो हया बहुत ज़रूरी है, मज़हब का बहुत इंटीग्रल पार्ट है और हया अगर नहीं होती है तो फिर इस्लाम के अंदर हया और अदल 2 चीज़ें अगर नहीं हैं तो फिर हमारे बहुत वीक है बॉन्ड हमारा ईमान से, ठीक है? अच्छा जी, अब आगे क्या है? और किसी जान और 5th बात है और किसी जान को जिसे अल्लाह ने मोहतरम ठहराया हलाक ना करो मगर हक के साथ। अब ये एहतराम जान है यहाँ पर। देखिए ना कैपिटल पनिशमेंट किस तरह है, एक तो ये किसी ने कत्ल किया हो तो उसकी सूरत में या मुहारबा में हमने वो पढ़ा था ना गैंग्स जो आते हैं, रेप्स करते हैं या घरों में जाते हैं, डाके डालते हैं और इस तरह तो वो उनके लिए जान का वो अलाउड है और वो भी ये नहीं है कि कोई इंसान खुद करेगा या इवन जो गेज हैं उनके बारे में होता है ना कि उनको करो वो हम में से कोई नहीं वो सजा दे सकता, वो हुकूमत देगी वो कैपिटल पनिशमेंट। हमारे यहाँ समझते हैं कि बस हमारा हक है कि हम करें कि जी किसी ने अगर वसल्लम की उसके अंदर जो है वो बेहुरमती की है उनकी, तो अब खुद हम कानून हाथ में लेके उस बंदे को जो है वो मारेंगे नहीं, वो तो हुकूमत ने उस वक्त फैसला करना है। तो जान बहुत इम्पोर्टेंट है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो जानवरों की भी जान की भी इम्पोर्टेंस रखी है। ये जो है वो हदीस का मफ़हूम है ना कि एक औरत थी और वो जो थी वो बिल्ली को उसने पकड़ा और फिर बड़ा उसने बिल्ली को भूखा रखा और उसको जो है वो उसको खाना भी नहीं देती थी, तो वो बिल्ली बेचारी मर गई और फिर वो औरत दोज़ख में गई। और इसी तरह एक किस्सा आता है कि किसी ने एक कुत्ते को पानी पिला दिया, तो उसके कुत्ते को पानी पिलाने की वज़ह से वो जन्नत में चला गया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा मना किया है शिकार, तफरीह के तौर पे शिकार नहीं करना, दरख्त नहीं काटने और जैसे हमने पहले भी ज़िक्र किया था कि कोट्स और ये सब जो हैं वो दूसरे जानवरों के जो आप यूज़ करते हैं, उनके फ़र्ज़ वाले कोट्स और उनके लेदर के जो पर्सेस ये सब इस्लाम में मना है। ये सब चीज़ें जो है किसी भी को जान की एक हुर्मत है, नहीं कर सकते। जो हम खाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का नाम लेके अल्लाह सुब्हानहू तआला की इजाज़त से उसको खा सकते हैं। या आइवरी की ज्वेलरी कितने एलिफेंट्स इन्होंने इस बात पे यूज़ कर लिया, तो ये सब मना है, ठीक है? अब आगे चलें। ये बातें हैं जिनकी हिदायत उसने तुम्हें की है, शायद कि तुम समझ-बूझ से काम लो। अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 151 में कहा और अब आगे कंटिन्यूटी में 152 में आ रहा है। अगला हुक्म क्या आ रहा है? और ये कि यतीम के माल के करीब ना जाओ, मगर ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो, यहाँ तक कि वो अपने सने रश्द को पहुँच जाए कि यतीम का माल नहीं खाना, ठीक है? और अब ये देखिए ये जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सारे हुक्म दिए हैं ना जितने भी हैं, ये सब इमोशन से रिलेटेड थे जो ऊपर जितने भी अहकामात हैं, इमोशंस उसके अंदर शामिल हैं, कि इमोशनल इंसान को होना चाहिए। कहते हैं ना कुरान इंसान के दिल पर उतरता है। तो माइंड से नहीं आपने बात चलाना, दिल से काम लेना है। तब हम ये सारी बातें कर पाएँगे। ये भी याद रखिएगा। अच्छा जी अब यतीम का माल जो है वो नहीं खाना, उसमें ऑनेस्टी रखनी है और उसका हमें पहले भी बहुत हमने तफ़सील से पढ़ा है यतीम के माल के बारे में ना कि कैसे हमने करनी है। ये तो मुशरिकीन मक्का के अंदर भी ये जो थी ना सिफ़ात थी कि वो लोग ऑनेस्ट थे, कारोबार में बहुत ऑनेस्टी करते थे
और वो जो थे झूठ नहीं बोलते थे, वादे के पक्के थे, वालिदैन का एहतराम करते थे। ये चीज़ें तो उनके अंदर थीं, ये बात नहीं थी कि वो कोई उनकी हर चीज़ ही गलत थी। वालिदैन का एहतराम वो करते थे, वादे के भी वो पक्के थे, झूठ वो नहीं बोलते थे। झूठ ना बोलने का तो देखिए ना किस्सा आता है कि हरकल के पास अबू सुफ़ियान गया तो अबू सुफ़ियान ने पूछा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो उसने सारे जवाबात सच-सच दे दिए और वापस आके जो है अबू सुफ़ियान ने कहा कि अगर मुझे ये शक ना हो ये मुझे डर ना होता कि मुझे ये झूठा कह देंगे, तो मैं शायद ये बातें ना बताता। तो मैं सिर्फ़ इस खौफ़ से कि मुझे झूठा ना कह दें, तो मुझे साफ-साफ बताना पड़ा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। तो हरकल को तो ये यकीन आ गया था कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, क्योंकि जब पूछा वो झूठ बोलते हैं, उसने कहा नहीं वो ऐसे करते हैं। जितने भी सवाल किए तो उन्होंने सच-सच बताने पड़े। तो झूठे नहीं थे मुशरिकीन मक्का भी। और फिर ये कि नाप-तोल में भी वो अच्छा उनके कारोबारी एथिक्स जो थे ना, बहुत अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट था उनका। वादे के पक्के होते थे वो लोग। उनके लिए तो बहुत बड़ी बात होती थी उन्हें कोई झूठा कह दे। देखिए ना तभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी वहाँ पर भेजे हैं ना कि उनके कुछ कितने ट्रेड्स तो उनके अच्छे थे। अब नाप-तोल की कमी जहाँ होती थी तो हज़रत शुएब की कौम थी ना जो उनको जिसको हलाक किया गया था। तो इसलिए इन सब चीज़ों का हमें देखना है कि हमने भी उन चीज़ों का ख़्याल रखना है। ये नहीं उनकी कौम में कि सारी बुराइयाँ थी। अच्छा जी, अगला अगला हुक्म उसी के हिसाब से यतीम के माल के बाद आया और नाप-तोल में पूरा इंसाफ करो। हम हर शख्स पे ज़िम्मेदारी का उतना ही बार डालते हैं जितना उसके इम्कान में है। तो ये नाप-तोल की बात की कि वो सीधा करो और ये कहा कि सिर्फ़ उतना ही हम डालते हैं जितना एक इंसान जो है ना वो कर सकता है। मुश्किल उतनी ही उसको देते हैं। हम ये मत समझें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बात इसलिए की है कि ये मत समझिए कोई एलियंस के ऊपर ये शरीयत आ रही है कि हम ये चीज़ें कर नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तुम ये सब कर सकते हो। अब ये मत कहो कि हम तो ये नहीं कर सकते, हम कैसे करें? ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई, ये तो हमसे नहीं होता, ये हम नहीं कर सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा नहीं ये मैं किसी अशरफुल मखलूक़ात इंसान के ऊपर जो मैंने तुम्हें बनाया है उसके हिसाब से ही मैं तुम्हें शरीयत दे रहा हूँ, तुम्हें अहकामात दे रहा हूँ। तुम ये मत समझो कि मैं कोई जो हूँ कोई किसी एलियन के ऊपर उतार रहा हूँ। ये तुम पे ही अहकामात उतारे और तुम कर सकते हो, यू कैन डू दिस ऑल। तुम्हारे अंदर ये सलाहियत है, उसको उजागर करो अगर नहीं हो रही तुमसे तो। आगे क्या कहा और जब बात कहो इंसाफ की कहो, ख़्वाह मामले अपने रिश्तेदार ही का क्यों ना हो। अब ये है कि इवन रिश्तेदार का मामला हो तो भी इंसाफ करना है, ये नहीं करना कि साइड ले ली जो हमारा रिश्तेदार है तो उसकी साइड ले ली, गवाही के लिए बुलाया गया तो फिर कहा कि वो तो रिश्तेदार है तो मैं नहीं जाती। तो ये नहीं करना है, चाहे रिश्तेदार ही हो तो इंसाफ की बात करनी है, ठीक है? और कई दफ़ा ऐसा होता है ना कि इंसान जो पढ़ा रहा होता है, पढ़ाने वाला होता है, वो भी भूल जाता है, उसको भी ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई उसको बताए कि सही बात क्या है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा देखिए कितनी उन्होंने हदीसें 2210 हदीसें उनसे मरवी हैं और उन्होंने एक दफ़ा क्या हुआ उन्होंने हदीस बताई है ना कि 3 दिन से ज़्यादा कतई जो है वो कलामी नहीं करनी चाहिए 2 जो मोमिनों को मुसलमान भाइयों को। तो उनके भतीजे का वाक़या है कि जो उनका जो भतीजा था ना हज़रत आयशा बहुत ज़्यादा देती थी ना अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में, तो उनके भतीजे ने कहा कि वो तो सब कुछ ही लुटा रही हैं, तो मैं जाके उनसे पूछूँगा। को हज़रत आयशा को पता चला तो वो नाराज़ हो गई, बहुत हुई कि ये मेरे बारे में ये क्यों कहा? फिर क्या हुआ कि जब क्लास लेती थी तो ऐसे होता था कि सामने पर्दा होता था, हज़रत आयशा इधर होती थी, स्टूडेंट्स आते थे तो वो उनके हुजरे में एक साइड पे होते थे, तो पर्दे के थ्रू से उन्हें पढ़ाया करती थी। तो फिर उनके भतीजे आ गए तो वो उन्होंने पर्दा हटा के अंदर आ गए और फिर उनको लिपट गए, उनसे माफ़ी माँगी और फिर हज़रत आयशा भी रोती रहीं और वो भी रोते रहे। लेकिन देखिए ना वो कतई ताल्लुकी ज़रा ज़्यादा हो गई थी 3 दिन से ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि आप देखें उन्हीं को याद कराया कि 3 दिन से ज़्यादा तो कतई कलामी नहीं करनी चाहिए, आप मुझसे इतनी नाराज़ हो गई, मुझे माफ़ कर दें। तो देखिए ना वो कितना पढ़ाती थी लेकिन कई दफ़ा इंसान भूल जाता है, तो उस्ताद को भी कई दफ़ा याद कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा जी, अब आगे क्या है और अल्लाह के अहद को पूरा करो, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, अल्लाह के अहद को पूरा करोगे, ये जो अहद हमने किया है ना समेना व अताना, देखिए जो यहूदियों की शरीयत थी ना उसमें ये था कि वो इतने क्वेश्चन करते थे, वो इतने क्वेश्चन करते थे, उनकी शरीयत ऐसा-ऐसा बड़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी। ये तो हमारे सहाबा को बहुत ताज जाता है कि जिन्होंने अल्लाह उनको मना किया गया सवाल नहीं करना, उन्होंने ज़ोर ज़्यादा सवाल नहीं किया, तो हमारी शरीयत इतनी आसान है। ये तो उनको क्रेडिट जाता है, हमारे जैसे होते तो सवाल पूछ-पूछ के शायद वही हाल कर देते जैसे यहूदियों ने किया। तो फिर अब ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ अहद को पूरा करो। तो ये जो शरीयत है, जो हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला से कहा समेना व अताना, अब हमें उसको पूरा करना है। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि इन बातों की हिदायत अल्लाह ने तुम्हें तुम्हें दी है शायद कि तुम नसीहत कबूल करो। अभी भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शायद कहा है।
کہ پھر بھی تم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ پھر بھی گڑبڑ کر سکتے ہیں کہ شاید کہ تم نصیحت قبول کرو. یہ جو 10 کمانڈمنٹس اتری تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، یہی ساری باتیں تھی اس کے اندر بھی. تو سیم باتیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہی چیز ہے، تم پہچانتے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ حق بات ہے، تم جانتے ہو یہ صحیح مذہب ہے، اور تو پھر تم اس کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عہد کیا ان کو پورا کرو، کہ شاید یہ ہے کہ تم نصیحت قبول کر لو. اچھا جی، اب 153 پہ جاتے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. نیز اس کی ہدایت یہ ہے کہ یہی میرا سیدھا رستہ ہے، لہذا تم اسی پہ چلو اور دوسرے رستوں پر نہ چلو کہ وہ اس کے رستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دے. یہ ہے وہ ہدایت جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہے، شاید کہ تم کجروی سے بچو. ٹھیک ہے، تو یہ صاف صاف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ میں نے ہدایت تمہیں دے دی ہے، اب تم اس سے بچو. کوئی بدعت نہیں، کوئی شرک نہیں، والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، برائی کے قریب نہ جائیں، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہیں جانا، نہ اکیلے میں، نہ تنہائی میں، نہ سب کے سامنے. ٹھیک ہے، تو یہ مال کا حکم، یتیموں کے لیے احکامات، اور وعدہ خلافی نہیں کرنی، ناپ تول میں چینج نہیں کرنا، یہ سب احکامات جو ہیں ان کو فالو کریں. یہ ہیں وہ چیزیں جو سیدھی ہے. اور آگے پھر وہی بات کی کہ پھر ہم نے 154 پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی روش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ہر ضروری چیز کی تفصیل اور سراسر ہدایت اور رحمت تھی، اور اسی لیے بھی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں. اچھا، اب یہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دی تھی ہدایت وہ بھی بالکل سیم تھی، لیکن اگر تم اس وقت ایمان لاؤ گے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جائے، یعنی موت کا وقت آ جائے، تو پھر تو اس کے بعد جو ہے نا کوئی ہدایت اس وقت قبول کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب ایک دفعہ سورج مغرب سے نکل آئے گا نا اس کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. اور یہ ایک ہی دفعہ مغرب سے نکلے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حکم دیں گے کہ جاؤ، پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجازت سورج ہر دفعہ لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں اور مشرق سے نکلتا ہے. تو جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، تو اس دن وہ مغرب سے نکل آئے گا. تو جب اتنی بڑی نشانی سامنے آ جائے گی اس کے بعد بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے جب مغرب سے نکلے گا کہ یہ تو نشانی تھی، لیکن پھر اس وقت ان کے ایمان لانے کا یا توبہ قبول کرنے کا فائدہ نہیں ہوگا. یہ تو بخاری میں حدیث ہے کہ اس وقت پھر ان کی بات جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوگی. اچھا جی، اب آگے کیا ہے 155. اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے، کہ اگر اب تم یہ سب کرو گے تو تم پہ رحم کیا جائے گا. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو تو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے. اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم اس سے زیادہ راست روش ثابت ہوتے. تمہارے پاس تو تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑے. اور جو لوگ ہماری آیت سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روح گردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. اچھا جی، یہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تمہارے پاس کوئی ایسا ایکسکیوز نہیں ہے کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس تو یہ ہدایت آئی نہیں تھی، یہ تو پہلے نبیوں کے اوپر آئی، تورات انجیل، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے کیا کرنا. تو یہ تو اب آ گئی ہے اور اس میں ایک ایک بات ہم نے کلیئر بتا دی ہے، ایک ایک بات سے تمہیں حکم دے دیا ہے. تو اب اگر تم میں سے کوئی یہ کام کرے گا تو پھر اس کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینے کے لیے. اچھا جی، 158 ہے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں یا تمہارا رب خود ہی آ جائے؟ استغفر اللہ، تو میں پڑھتی ہوں تو مجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے حکم جو میں نے تمہیں دیے ہیں ان کو ماننے کے لیے تم کیا اب اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تمہارے سامنے فرشتے آ جائیں یا تمہارا رب خود آ جائے یا تمہارے رب کے بعض ساری نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی پھر کسی ایسے شخص کو اس کے ایمان کا کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو.
یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم نے انتظار کرتے ہیں۔ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم نے انتظار کرنا ہے تو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ پتہ چل جائے گا کہ کون صحیح تھا اور کون صحیح نہیں تھا۔ اور پھر یہاں پر ذکر یہ آیا کہ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جس دن میں سامنے آ جاؤں یا میرا کوئی فرشتہ سامنے آ جائے، میری نشانی سامنے جیسے موت کا فرشتہ سامنے آ جائے، تو پھر اس دن تو نہیں ہے فائدہ، اس دن تو کچھ نہیں ہوگا، وہ تو وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی حرکتیں درست کر لیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ یہ جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان میں سے کسی بھی حکم میں اگر ہماری کوئی کمی ہے تو وہ کمی ہم پوری کر لیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں ایک سے ایک ہم ان کو سب کے سب ٹھیک کریں۔ یہ آج ہے ہمارے پاس موقع، کل نہیں ہوگا۔ 159 میں پڑھتی ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتلائے گا انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ ہی ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔ اب یفعلون کا جو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا کیا کام کیے، ورنہ یوزلی یہ ہوتا ہے وما کانوا یعلمون کہ تمہیں مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی تم نے عمل کیے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہے یفعلون۔ یفعلون کا مطلب ہوتا ہے جو بھی فعل تم نے کیا۔ فعل کیا ہوتا ہے؟ جو بھی ہیبٹس ہم ہیبیچولی جو چیز کرتے ہیں نا وہ فعل میں شامل ہو جاتی ہیں، اور جو یعلمون ہوتا ہے نا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں نیت شامل ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہم ایک چیز نیت کر کے ارادہ کر کے کوئی چیز کرتے ہیں نا وہ ہوتا ہے یعلمون، اور یفعلون یہ ہوتا ہے کہ ایسے ارادہ نہیں کیا، بس آپ نے ایک ہیبیچول چیزیں کی۔ تو اپنی ہم نے اس میں اب کیا دیکھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اپنی یفعلون بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ جو ہماری عادتیں ہیں نا جو ہم نے پکی کر لی ہیں وہ بھی ہم نے ٹھیک کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں، تو اس لیے ہم نے اچھا انسان بننا ہے کوشش کر کے۔ جو اللہ کے حضور اب 160 ہے، جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا، اور کسی پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم یفعلون ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ ایک تو ارادہ کر کے اور ایک ہوتا ہے فعلن، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا جس نے ارادہ کر لیا، دیکھیں نا جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور نیکی کر لی تو اس کو 10 گنا زیادہ ثواب تک مل سکتا ہے۔ اب جس نے گناہ کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے، اور گناہ نہیں کیا تو ہٹ گیا اس سے پیچھے، تو اس کو پھر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر اس نے کر لیا گناہ تو پھر جو گناہ کیا ہے وہ ایک ہوگا، اور جو اس نے گناہ کیا وہ ایک گناہ کاؤنٹ ہوگا، لیکن اگر اس نے نیکی بدی کا ارادہ کیا اور اس سے پیچھے ہٹ گیا تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، پیچھے ہٹنے کی بھی ایک نیکی ملتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے یہ کیا نا کہ جیسے گناہ کا ارادہ کیا اور کسی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر سکا، پھر نہیں ہے یہ چیز، پھر تو اسے گناہ ملے گا۔ جیسے اس نے کہا کہ میں جاؤں گا کسی کی چوری کر لوں گا، یہ بیگ یا رکھے صحیح میں اس کو چوری کرتا ہوں، اور اگر وہ جا کے گیا اور طاق میں بیٹھا رہا اور وہ بندہ بیگ چھوڑ کے ہی نہیں گیا تو اس کو موقع نہیں ملا نا کرنے کا گناہ، تو اب یہ اس کی گناہ کاؤنٹ ہو جائے گا، کیونکہ وہ ارادے سے گیا تھا اور کسی وجہ سے نہیں کر پایا، ارادہ پورا نہیں ہوا کیونکہ جو اس کا پلان تھا وہ کسی طرح سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو پایا، تو اس میں نہیں ہے وہ چیز کہ اس کو پھر اب گناہ نہیں ملے گا، نہیں، اس کو گناہ ملے گا۔ وہ انسان جو ارادہ کرے لیکن اللہ کے خوف سے واپس ہو جائے اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آیا 161 ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میرے رب نے بالیقین مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، بلکہ ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا ہے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی سیدھا رستہ ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یوم اکملت لکم دینکم کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، سیدھا کلیئر صاف ہے۔ اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم ہمارے ہیں نا والد ہیں نا، تو ان کا طریقہ ہے، اور اس کو اور یاد رکھو کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ 162 کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل ان الصلاۃ ونسوکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بڑی اچھی دعا بھی ہے یہ، ٹھیک ہے۔
اگر ہم پڑھیں نا کہ اے اللہ میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب آپ کے لیے ہے، کاش ہم ایسے ہو جائیں. ان صلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، آمین ثم آمین. لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، جس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور سب سے پہلے میرا سر اطاعت میں جھکانے والوں میں ہوں. یہ بھی ہم دعا کریں کہ ہم سب سے پہلے اطاعت میں جھکنے والے ہوں، ہم بڑھ بڑھ کے نیکیاں کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے؟ سابق الخیرات، کہ کس میں تم نے نیکیاں لے کے جانی ہے؟ نیکیوں میں سبقت لے کے جاؤ. دیکھیے ہماری جتنی بھی یہ مینٹل ہیلتھ ایشوز اور یہ سب کیا ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ یہ ہم لوگ جو ہے تقدیر پر ایمان نہیں لا رہے. ہمیں ایک جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ہم کتنا دیکھتے ہیں نا یہ چیز، کہ کوئی ایسا ہے جو دنیا جہان کے سارے رنگ برنگے کام کر رہا ہے، کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مان رہا، لیکن اس کی زندگی بڑی خوبصورت ہمیں لگتی ہے، اس کو لگتا ہے بڑی آسانیاں ملی ہوئی ہیں، بڑی اس کے پاس پیسے ہیں، تو بڑی آسانی سے رہ رہا ہے. اور کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، سیدھے رستے سے بھی چل رہا ہے، لیکن اس کو مشکلیں آ رہی ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ امتحان ہے. اس وقت ہم یہ کوشچن کرتے ہیں یہ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کو انصاف کے اوپر ہونا چاہیے. دنیا انصاف میں نہیں ہوگی، آخرت انصاف پہ ہوگی. ہم سمجھتے ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کو تو کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش نہیں آئے گی، جو سیدھے راستے پہ ہو رہے تو آزمائش نہیں آئے گی. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو نبیوں کی زندگیاں بڑی آسان ہوتی، نبیوں کو تو کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے. لیکن ہمارے نبیوں نے تو کیسی کیسی مشکل زندگی گزاری ہے کہ ہم تصور بھی کرتے ہیں تو کام جاتے ہیں، اتنی مشکل زندگیاں ان کی تھی، کیسے کیسے امتحانات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہیں. تو یہ ہو- ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کا کیسے امتحان لیتا ہے، کسی کا کیسے، کسی کا جوان بیٹا جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور کسی کے پریگننسی میں بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی لمبی زندگی دے دیتے ہیں، آخر تک جس کی زندگی جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ تقدیر ہے. اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کمپیریزن کرنا چھوڑنا ہے. یہ جو کمپیریزن ہم نے شروع کر دیا نا، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس وہ ہے، یہ میرے پاس بھی وہی ہونا چاہیے جو اس کے پاس ہے، یا یہ تو میں اور یہ تو ہم اکٹھے تھے کالج میں، یہ کتنی آگے نکل گئی، میں کتنی پیچھے رہ گئی. نہیں نہیں نہیں، یہ کمپیریزن کرنا چھوڑ دے. جب تک آپ یہ کمپیریزن کرنا نہیں چھوڑیں گے آپ کی زندگی آسان نہیں ہوگی. یہ تقدیر ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امتحان ہے. جب ہم امتحان کے اس میں جاتے ہیں، میں نے پوچھا نا وائوا لینے جاتے ہیں یا امتحان میں، جب ڈفرنٹ پیپر اگر سب کو آئیں، ایک وائوا والے نے آپ سے ڈفرنٹ کوسچن کیے، اگلا گیا اس نے اس سے ڈفرنٹ کوسچن کیے، آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے والے سے تو آپ نے اور سوال کیے، مجھ سے آپ اور سوال کر رہے ہیں، وہی سوال مجھ سے کیوں نہیں کر رہے جو پچھلے والے کینڈیڈیٹ سے کیے. کہہ سکتے ہیں آپ. تو ہر کسی کا امتحان ڈفرنٹ ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اللہ یہ سوچنا شروع کر دیں اس کو تو یہ مل گیا تو مجھے تو یہ. اگر ہم نے کوئی کمپیریزن کرنا ہے تو کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ سابقون الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو. دیکھو کہ لوگ کیا کیا نیکی کر رہے ہیں اور میں کہاں ہوں. کہیں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو کئی لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کو آگے سے کتنے آگے آگے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں. کسی کا ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی ہیں جو 1 گھنٹے کی کلاس لے رہے ہیں. کوئی لوگ ہم دیکھتے ہیں روز ہی قرآن کی کلاس میں جاتے ہیں. وہ لوگ کتنی جلدی جلدی ان کا قرآن کور ہو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایکسٹینسو کورس کیا ہوتا ہے. وہ روز قرآن کی کلاس کرتے ہیں. ہم ہفتے میں 2 دفعہ آ رہے ہوتے ہیں، لوگ ہفتے میں 4 دفعہ جا رہے ہوتے ہیں. ہم 1 گھنٹے کی کلاس لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اچھا ہماری تو 5 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے، ہم 9 سے 2 جاتے ہیں قرآن کلاس میں. ٹھیک ہے، لوگ ہم سے کتنے کتنے آگے ہوتے ہیں. کچھ اور لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تجوید بھی سیکھ رہے ہیں، ہم قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، ہم تفہیم بھی سیکھ رہے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا ہم تو حفظ بھی کر رہے ہیں ساتھ. یعنی کہ انسان کہتا ہے کہ ہم تو بس ایک ہی کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں، دنیا کیا کیا کچھ کر رہی ہے. تو ہمیں اس میں سبقت لے جانی ہے، اچھے کاموں میں سبقت لے جانی ہے. اور یہ کمپیریزن نہیں کرنا، یہ کمپیریزن کرنا ہے کہ کیسے ہم نیکیوں میں آگے بڑھیں. وہ ہمارے لیے گیم چینجر ہوں گی، وہ آخرت میں ہمیں صحیح جگہ پہ لے کے جائیں گی. ٹھیک ہے، اچھا جی اب آگے پڑھتے ہیں. آخری 2 آیات رہ گئی ہیں سورت کی. 164 ہے، کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے. ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اس کے ذمہ دار وہ خود ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. اس وقت تو تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے، تاکہ جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کر سکے. یہی ہے اصل بات. بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بہت تیز ہے اور بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے.
یہ وہی بات ہے جو میں نے ایکسپلین کر دی آپ کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلے میں زیادہ بلند درجے دیے ہیں. کیا ہے بعدکم فوق بعد درجات لیبلوکم فی ما آتاکم لیبلوکم فی ما آتاکم کہ جو کچھ تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے تمہاری میں آزمائش کروں. یہ سب آزمائش کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کے. ان اللہ رب سریع العقاب کی جو بہت سزا دینے میں تیز ہے، وَلَغَفُورٌ الرحیم اور بہت درگزر بھی ہے. تو سزا دینے میں بھی تیز ہے اور معاف کرنے میں بھی تیز ہے. تو آج ہم کوشش کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی لے لیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو حساب لیتے ہوئے دیر نہیں لگنی اس دن. اور اب یہ بات سمجھنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. تو بس کوشش کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت بہت معافی مانگے اور یہیں پہ ختم کرتے ہیں. چلیں پھر دعا کرتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.